ہے، بلکہ شکر کا مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تمہیں نعمت دے تو اس نعمت کا تم مس یوز نہ کرو، یہ شکر ہے، تم اس کا غلط استعمال نہ کرو، یہ شکر ہے۔ اور اگر انسان نعمت پانے کے بعد جب اس نعمت کا مس یوز کرتا ہے، غلط استعمال کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر اللہ اس نعمت کو بہت دنوں تک تمہارے پاس رہنے نہیں دیتا، بلکہ اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے۔ نعمتوں میں بہت سی نعمت ہے، میں ایک نعمت کا ذکر کروں۔ نعمتوں کے اندر بہت بڑی نعمت ہے مال۔ مال اللہ کی عطا ہے، مال اللہ رب العزت کی بہت بڑی عطا ہے۔ مال ہوتا ہے تو انسان صدقہ بھی دیتا ہے، مال ہوتا ہے انسان حج بھی کرتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مسجدیں بھی بناتا ہے، مال ہوتا ہے انسان مدرسے بھی بناتا ہے۔ غرض کہ مال بری چیز نہیں ہے۔ کچھ لوگ مال کو برا سمجھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ غالباً ان کو مکمل طور پر اسلام کی تعلیمات پر ان کی نظر نہیں ہے، اس لیے وہ مال کو برا سمجھتے ہیں۔ اگر مال برا ہوتا تو عثمان غنی اسی مال سے 2 مرتبہ جنت کیوں خریدتے؟ آپ جانتے ہیں کہ مال، اللہ اکبر، اگر فرعون کے پاس گیا تو اس نے فرعون کو جہنم کا کندن بنا دیا، جہنم کا ایندھن بنا دیا، اللہ اکبر، جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ کندن کیا بنتا؟ ایندھن بنا دیا۔ نمرود کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ بخت نصر کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ شداد کے پاس گیا، اس کو جہنم کا ایندھن بنا دیا۔ لیکن وہی مال جب سیدنا عثمان غنی کے پاس آتا ہے تو عثمان غنی 2 مرتبہ اسی مال سے جنت خریدتے نظر آتے ہیں۔ اور اللہ کے رسول نے کسی صحابی کو وہ نہیں فرمایا جو سیدنا عثمان غنی کو فرمایا۔ جب سرکار عثمان غنی نے 300 اونٹ مال سے بھر کر جنگ تبوک کے موقع پر چندے کے طور پر اسلام کو پیش کیا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے اس کو کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، عثمان کچھ بھی کرے اللہ اس کو جنت ہی عطا فرمائے گا۔ اندازہ فرمائے یہ مال کی برکت ہے۔ میرے بھائیوں، مال سے آپ نے جنت خریدی ہے۔ اسی طریقے سے آقا ارشاد فرماتے ہیں، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں محل بناتا ہے۔ بھائیوں بتاؤ، اگر انسان کے پاس مال نہ ہو تو کیا وہ مسجد بنا سکتا ہے؟ وہ مسجد کی تعمیر کر سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز تعمیر نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے حج کرنے جاؤ تو ہر قدم پہ نیکی ملتی ہے، حج کرنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، حج کرنے والا گناہ سے ایسے پاک ہوتا ہے جیسے ابھی اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ بتاؤ کیا بغیر پیسے کے کوئی حج کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسی پر آپ قیاس کر لیں۔ اور ایک بات اور سن لیں، میرے آقا فرماتے ہیں صدقہ دیا کرو، اس لیے کہ صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے، صدقہ بری موت سے بچا لیتا ہے، صدقہ انسان کو بری موت سے بچاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ اللہ اس کو بری موت نہ دے اور بری موت سے اس کی حفاظت ہو تو آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ہاتھ سے صدقہ دو تو دوسرے ہاتھ کو خبر بھی مت ہونے دو۔ مال نہیں ہوگا تو کیا انسان صدقہ دے گا؟ تو یہ مال بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری نعمت یہ جان اور جوانی جس کو کہتے ہیں، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اب آئیے میں آپ کے سامنے ان دونوں نعمتوں کا ذکر کرنے کے بعد اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مال سب چاہتے ہیں لیکن اللہ اکبر جب مال آتا ہے تو مال کا مس یوز کیا جاتا ہے، مال کا غلط استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ اللہ نے مومنوں کی جان کو، مومنوں کے مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے۔ اب آپ سب کی توجہ چاہتا ہوں، پتہ چلا ہماری جان ہماری نہیں ہے، ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، جان بھی اللہ کی ہے، مال بھی اللہ کا ہے۔ اور اللہ اکبر، آج کل کے مسلمان، اللہ اگر مال دیتا ہے تو مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی بجائے، گھبرائیے گا مت، میں کوئی چندے کی تمہید نہیں باندھ رہا ہوں، میں صرف آپ کے دلوں کی تطہیر کے لیے، آپ کی افکار کے تطہیر کے لیے کچھ پیغام پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آج کے
مسلمانوں کے پاس جب مال آتا ہے، آج کے مسلمانوں کے پاس جب جوانی آتی ہے تو مال اور جوانی کا مس یوز کتنا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آج پوری دنیا کے اندر جتنے جرائم، جتنے پاپ قوم مسلم کر رہی ہے، اتنے جرائم دنیا کی کوئی قوم کرتی نظر نہیں آتی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، میں دلیل کے ذریعے سے اس کو ثابت کروں گا۔ اسی ہندوستان میں دیکھ لیں، ہندوستان کے اندر اللہ اکبر، رمضان شریف کی کوئی اہمیت کیا دوسری قوموں کے نزدیک ہے؟ ہرگز نہیں۔ رمضان شریف کی اہمیت صرف مسلمانوں کے نزدیک ہے۔ دوسری قومیں رمضان شریف کا احترام نہیں کرتی، اس کی عزت نہیں کرتی۔ بہتوں کو تو پتا بھی نہیں کہ رمضان شریف کیا ہے، لیکن ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا، توجہ کرنا، ایک بات پر ہمیشہ غور کرنا کہ اللہ اکبر، جتنی نئی فلمیں آتی ہے، کوئی بھی نئی فلم رمضان شریف کے اندر نہیں آتی ہے، یا تو رمضان شریف سے پہلے آتی ہے یا تو رمضان شریف کے بعد آتی ہے۔ آپ ہمیشہ غور کرنا، کوئی بھی نئی فلم آپ کو کبھی رمضان شریف میں، ہندوستان کی بات کر رہا ہوں جہاں مسلمان لوگوں کے کہنے کے مطابق صرف 25 کروڑ مسلمان ہیں، آپ مجھے بتائیں دنیا دوسری قومیں ہم سے 4 گنا زیادہ، یعنی دوسری قومیں 100 کروڑ ہے، اور ہم ہندوستان میں لوگوں کے کہنے کے مطابق، حالانکہ اگر سچائی سے گنا جائے تو الحمدللہ ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ اس ملک کے اندر، اس ملک میں ہم 30 کروڑ سے بھی زیادہ، لیکن چلیں جو لوگ کہتے ہیں وہی کہتا ہوں، 25 کروڑ مسلمان اس دنیا، اس ہندوستان میں رہتے ہیں، 100 کروڑ دوسرے سب مل کر کے رہتے ہیں۔ آپ سے پوچھتا ہوں، رمضان شریف میں نئی فلم کیوں نہیں آتی ہندوستان میں؟ رمضان شریف سے پہلے ہی کیوں آتی ہے؟ رمضان شریف کے بعد ہی کیوں آتی ہے؟ اس لیے کہ ان کی سروے رپورٹ یہ ہے کہ جو بھی فلم ہٹ ہوتی ہے، جو بھی فلم کامیاب ہوتی ہے، وہ صرف مسلمانوں کے دیکھنے سے کامیاب ہوتی ہے۔ یعنی جتنا زیادہ ہندوستان میں مسلمان فلم دیکھتا ہے، اتنا دنیا کا کوئی مذہب کا انسان نہیں دیکھتا۔ ہر مذہب کا آدمی زیادہ سے زیادہ سیٹرڈے یا سنڈے کو فلم دیکھنے جاتا ہے، لیکن یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر، بتاؤ مسلمانوں، احساس کرو، جس قوم کے پاس قرآن نہیں وہ صرف چھٹی کے دن فلمیں دیکھتے ہیں، اور جس قوم کے پاس قرآن ہے، جس قوم کے پاس رحمان کا رشتہ ہے، جس قوم کے پاس آمنہ کے لال محمد الرسول اللہ جیسا نبی ہے، وہ قوم کس قدر فلموں میں ڈوب گئی، کس قدر وقت کا مس یوز کر رہی ہے، وقت کا غلط استعمال کر رہی ہے، جوانی کا غلط استعمال کر رہی ہے، دولت کا غلط استعمال کر رہی ہے، کہ فلمیں سب سے زیادہ کوئی دیکھ رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، جوا سب سے زیادہ کوئی کھیل رہا ہے تو وہ قوم مسلم ہے، نشہ سب سے زیادہ اگر کسی کے محلے میں ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ عورتوں پر اللہ اکبر گندی نگاہ کے حوالے سے جتنا زیادہ بگاڑ ہمارے معاشرے میں ہے، شاید ہی کسی کے معاشرے میں ہو، مگر سن لو اور اچھی طرح سن لو، آج کل کے نوجوان لڑکے یا دولت مند لوگ یہ سوچتے ہیں مولوی صاحب آپ کو کیا پڑی ہے، آپ دولت ہماری ہے، مال ہمارا ہے، جوانی ہماری ہے، طاقت ہماری ہے، اگر ہم برے کام کرتے ہیں آپ کا کیا بگڑتا ہے، ہمارا کیا بگڑتا ہے؟ سن لو، اللہ و رسول نے ذمہ داری دی ہے قوم کے علماء کو، قوم کے دانشوروں کو، اللہ کے رسول کے سچے امتیوں کو، کہ بلکہ ہر مومن کو یہ ذمہ داری ہے، جب تم برائی کو دیکھو اسے روکو، زبان سے روکو، بلکہ پہلے تو ہاتھ سے روکو، طاقت سے روکو، زبان سے روکو، اور اگر زبان سے بھی نہیں روکتے تو کم سے کم دل میں برا جانو، اور جو دل میں برائی کو برا جانتا ہے یہ اس کے کمزور ایمان کی علامت ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب تم برائی کو برا جانو گے تو یہ کمزور ایمان کی علامت ہے، اور جو برائی کو برا بھی نہ جانے تو کیا اس کا ایمان چلا تو نہیں گیا، اس کے ایمان کا طوطا اڑ تو نہیں گیا، ایمان کا پرندہ اڑ تو نہیں گیا؟ اب مجھے بتاؤ میرے بھائیوں، آپ کہتے ہیں مال میرا ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ جان میری ہے، تکلیف آپ کو کیا ہے؟ تو سن لو، اچھی طرح سن لو، کنویں میں گرنے والے کو بچانے کی ذمہ داری دیکھنے والے پر ہے کہ نہیں ہے؟ سڑک حادثے میں اگر کوئی بس سے ٹکرانے جا رہا ہو تو بولو بچانا اخلاقی فریضہ ہے کہ نہیں ہے؟ ارے نادان، بس سے ٹکرا
बनाए تو उतना नुकसान नहीं होगा। अल्लाह अकबर। कुएं में गिरेगा उतना नुकसान नहीं होगा, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत की नाफरमानी करेगा तो इतना बड़ा नुकसान होगा कि उस नुकसान से तुझे कोई नहीं बचा सकता। आओ आपको बताऊं, दौलत और जवानी का मिसयूज करने वालों, गलत इस्तेमाल करने वालों, वो अल्लाह है ताकत वाला, कुव्वत वाला, जो देना जानता है तो छीनना भी जानता है। दौलत के नशे में खुदा की नाफरमानी करने वालों, जवानी के नशे में अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, मेरा अल्लाह इरशाद फरमाता है, इन्ना बत्श रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। सुन लो, ये दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी खबीस बीमारियां आती है वो गुनाहों की वजह से आती है। आज कितने जवान देखते ही देखते कैसी कैसी बीमारियों का शिकार हो रहे हैं, उसकी वजह गुनाह। जहां गुनाह है वहां फना है। जे दौलत के नशे में शादियों में लोग नाचते हैं, शादियों में लोग शराब पीते हैं, शराब तकसीम होती है, आज आपके यहां नहीं होती होगी लेकिन मैं हिंदुस्तान भर की बात कर रहा हूं। रथ जगहों में शराब बांटी जाती है, दूल्हे के बाप को दुल्हन के बाप को शर्म नहीं आती? जिस शादी की शुरुआत शराब से की जाए उसमें अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल कैसे होगा? लोग कहते हैं कि हाथों से मेहंदी नहीं छूटती और घरों में जिगजिग शुरू हो जाती है। जो शादी में अल्लाह के रसूल का दिल दुखाया जाए, जिस शादी में मुस्तफा जान रहमत के दिल पे नश्तर लगाए जाए, बताओ क्या उस शादी के अंदर कभी बरकत हो सकती है? जरा गौर तो कीजिए, कभी सोचिए तो सही। औरतों का हाल ये, वो रथ जगहों में नाचती है, वो शरीफ औरतें जिनके पर्दे का अल्लाह ने हुक्म दिया है, औरतें शादियों में नाचती, औरतें शादियों में गाने गाती है, लोग सुनते हैं, रथ जगह की रस्म, इसकी रस्म, उसकी रस्म। मेरी बहनों सुन लो और अच्छी तरह कान खोल कर सुन लो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक औरत को जोर से बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने से भी मना फरमा दिया। फरमाया गया औरत की आवाज भी औरत है, औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं है। अब आप मुझे बताएं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिस औरत को बुलंद आवाज से कुरान पढ़ने की इजाजत नहीं, वो औरत आखिर गाने कैसे गा रही है, वो औरतें नाच कैसे रही है, और फिर उस शादी में बरकत कैसे हो सकती है? अल्लाह अकबर। तो याद रखना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की पकड़ बड़ी सख्त है, और जब अल्लाह किसी पे पकड़ करता है उसके गुनाह की वजह से, तो दुनिया की कोई ताकत बचा नहीं सकती। मेरे भाइयों, आज लोगों का ये जहन बनता जा रहा है, अरे मौलाना आखिरत में जो होगा देखा जाएगा। मेरे भाई, अल्लाह आखिरत में जो पकड़ करेगा वो तो करेगा, गुनाह की वजह से दुनिया में भी अल्लाह पकड़ करता है। गुनाह कोई करे, उसके गुनाह की नहूसत उसको मिलकर रहती है। एक बुजुर्ग फरमाते हैं, जब रात को मुझसे कोई गुनाह होता है तो सुबह उस गुनाह का असर मेरे बच्चों में मुझे नजर आता है, मेरी सवारी में मुझे नजर आता है। लोगों ने पूछा वो क्या? कहा रात को अगर मैं गुनाह करता हूं तो सुबह मेरी औलाद मेरी नाफरमानी करती है, सुबह मेरी सवारी मेरी नाफरमानी करती है। पता चला औलाद गद्दार यूं ही नहीं होती, हर औलाद को माँ बाप से प्यार होता है। जब तुम अल्लाह से गद्दारी करते हो तो अल्लाह तुम्हें सदमे देने के लिए बतौर अजाब तुम्हारी औलाद को तुम्हारा गद्दार बना देता है। वरना लोग आज कितना पढ़ा रहे हैं, ये पढ़ा रहे हैं, वो डिग्री दिला रहे हैं, लेकिन बताओ कल के अनपढ़ बच्चे, कल के जाहिल बच्चे माँ बाप के जितने वफादार थे, क्या आज के पढ़े लिखे बच्चे उतने वफादार हैं? लोग कहते हैं बच्चे पढ़े लिखे नहीं है इसलिए बेवफा है। मैंने कहा 50 साल पहले इतनी बड़ी डिग्रियां थी नहीं मुसलमानों के पास बज़ाहिर, फिर भी बच्चे वफादार थे। वजह क्या थी? उनके माँ बाप खुदा के वफादार थे, अल्लाह ने औलाद को उनका वफादार बना दिया था। आज माँ बाप बच्चों को
डिग्रियां भी दिला रहे हैं, इंग्लिश भी पढ़ा रहे हैं, डॉक्टर भी बना रहे हैं, वकील भी बना रहे हैं, इंजीनियर भी बना रहे हैं, फिर क्या हो रहा है? लेकिन अल्लाह के वफादार नहीं है माँ बाप। तो जो माँ बाप अल्लाह के वफादार नहीं, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका गद्दार बनाया है, अल्लाह ने उनकी औलाद को उनका बागी बनाया है, ताकि तुम्हें अल्लाह सदमे दे और तुम्हें बतौर अजाब ये बताए, इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद। याद रखना, अगर अल्लाह पहाड़ तुम पर गिरा देता तो तुमको उतनी तकलीफ न होती जितनी औलाद के सताने से इंसान को तकलीफ होती है। ये बड़ी बड़ी बीमारियां ये किस वजह से है? ये अल्लाह की नाफरमानी की वजह से है, ये खुदा की नाफरमानी की वजह से है। देखो, अपने दिलों में टटोल कर सोचो, इतना बड़ा मजमा हजारों का है, भाइयों की भी तवज्जो, बहनों की भी तवज्जो। अरे डल्लक के अल्लाहु अकबर, नरम नरम कद्दों पर सोते हो, लेकिन बताओ क्या दिलों को सुकून है? अरे लोगों को टाट पर सुकून की नींद आती थी, लोगों को गुर्री पर सुकून की नींद आती थी, लेकिन तुम्हें इतने इतने एक एक हाथ, दो दो हाथ इंच गद्दों पे नींद क्यों नहीं आ रही है? करवटें बदल रहे हैं, दिल बेचैन है, दिल बेकरार है, नींद की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन सुकून की नींद क्यों नहीं आती? वजह यह है कि रातों को अल्लाह की नाफरमानी करने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर सीरियल देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर फिल्में देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर ज़िना के मनाजिर देखने वालों, नरम नरम गद्दों पे लेटकर गाने सुनने वालों, बताओ जब तुम अल्लाह की नाफरमानी करोगे तो तुम्हें सुकून की नींद कैसे आएगी? अच्छी तरह याद रखना, जो लोग अल्लाह की फरमा बरदारी करते हैं उन लोगों को तो गरम रेत पर भी नींद आ जाती है। लोग सोचते हैं ये गरम रेत पर नींद आना तो बड़ा मुबालगा है। मैंने कहा नहीं, ये हकीकत है। क्या तुम्हें नहीं पता, एक मर्तबा रोम का एलची सैयदना फारूक आजम के पास एक खत लेकर के आता है, और जब खत लेकर के आता है तो सैयदना फारूक आजम को ढूंढता है, लोगों से पूछता है, ऐ मुसलमानों, तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? तुम्हारे अमीर का महल कहाँ है? मुसलमान कहते हैं जो हमारा अमीर है वो महलों में नहीं रहता, जैसे झोपड़ों में हम रहते हैं वैसी मिट्टी के झोपड़े में वो भी रहता है। तो कहा वो मिलेगा कहाँ? का इत्तेफाक से अभी घर में भी नहीं होगा हमारा अमीर, वो अपनी बकरियों को लेकर, अपने ऊंटों को लेकर जंगल में गया है और वो बकरियां चरा रहा होगा। वो कहाँ होगा? वो फुला जंगल में होगा। अंदाजा फरमाए मेरी कौम के जवानों, नरम नरम गद्दों पे सिस्कियां लेने वालों, कारोबार के लिए तड़पने वालों, बुजुर्गों से तावीज का मुतालबा करके अपनी तकदीर को संवारने की कोशिश करने वालों, बड़ी माजरत के साथ किसी वली का तावीज हमारी किस्मत को सुधार नहीं सकता। जब तक हम अल्लाह की नाफरमानी करते रहेंगे, जब तक हम पाप करते रहेंगे, जब तक हम जराइम करते रहेंगे, अरे नेकों की दुआ से अल्लाह उनका हिस्सा उठा लेता है जो नमाजों में गफलत करते हैं, जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। खुदा के लिए बेदार हो जाओ, अपने मसाइल का हल किसी इंसान के दरवाजे पर नहीं है। हमारे मसाइल का हल कल भी अल्लाह के दर पे था, आज भी अल्लाह के दर पे है, क़यामत तक अल्लाह के दर पे रहेगा। उसकी चौखट से वाबस्ता हो जाओ। कब तक गद्दारी करोगे? कब तक बेवफाई करोगे? कब तक नाफरमानी करोगे? सुनो सुनो, रोम का एलची जब उसको पता चलता है कि मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पर बिला शिरकत गैरे हुकूमत करने वाला उमर इब्न खत्ताब जंगल बकरियां लेकर गए बकरियां चराने के लिए, तो वो जंगल पहुंचा। जंगल में गया तो एक मंजर देखा। ये मंजर क्या था? देखो, खुले आसमान के नीचे एक दरख्त है, और उस दरख्त के नीचे मुसलमानों का अमीर 3 बर्रे आजमों पे हुकूमत करने वाला अपने हाथ का तकिया बनाकर रेत पे सो रहा है, रेत पे सो रहा है। उसने देखा, उसको हैरत हुई कि मेरे बादशाह लोग नरम नरम गद्दों पर महलों में बॉडीगार्ड के पहरों में सुकून से सो नहीं पाते, ये अकेले चैन से सो रहा है। उसको यूं लगा अगर मैं इसका किस्सा तमाम कर दूं तो मुझे कितना इनाम मिलेगा। जैसे ही ये सोचा, फारूक आजम ने करवट ली, बारोब चेहरा आंखों के सामने आया, लरस गया, आंखें खोल के पूछी क्या बात है? उसने कहा रोम का एलची हूं, खत लाया हूं, लेकिन इससे पहले एक बात पूछता हूं, हमारे आकाओं को तो नरम गद्दों पे नींद नहीं आती, आप इतनी सुकून से रेत पे कैसे सो रहे हैं? फारूक आजम का जुमला था, जो जुल्म नहीं करता उस पर कभी जुल्म नहीं किया जाता, और गुनाह से बड़ा कोई जुल्म है ही नहीं।
سب سے بڑا ظلم و گناہ ہے، گناہ سے بڑا کوئی ظلم نہیں ہے۔ برگین والوں، گرد نواز سے آنے والوں، آج اللہ نے آپ کو ہم کو نعمت دی ہے اور ابھی بھی وہ نعمت دے رہا ہے، اس سے پہلے کہ وہ ناراض ہو جائے اور ناراض ہو کر کے نعمت چھیننے لگ جائے۔ جو بھی نعمت کی ناقدری کی جاتی ہے نعمت چھینی جاتی ہے۔ ہندوستان کے کئی علاقوں میں مسجدوں کے اوپر کے مائک سے اذان پہ پابندی لگی، تو میں نے مسلمانوں سے کہا یہ کیوں لگی؟ یہ تو اہل سیاست جانے، دوسرا میٹر ہے، لیکن ہم صوفیہ کے غلام اس نظر سے دیکھتے ہیں، جب اذان ہوتی تھی نا تو تم اس کو سنتے نہیں تھے۔ توجہ ہے آپ کی؟ غور کریں گے آپ؟ توجہ، اذان ہوتی تھی آپ اس کو سنتے نہیں تھے، بستر میں پڑے رہتے تھے، اور اگر جاگتے تھے تو بھی اپنے کام میں لگے رہتے تھے، اذان کا ادب نہیں کرتے تھے۔ قدرت نے کہا تو میری نعمت کی قدر نہیں کرتا، اب میں تجھے اذان نہیں سنواؤں۔ دیکھ، غور تو کر، جس نعمت کی ناقدری کرو گے وہ نعمت تم سے چھین لی جائے گی۔ دولت کے نشے میں حرام کام کرنے والوں کو یہ عبرت کی بات ہے۔ مغل خاندان 700 سال تک ہندوستان پر حکومت کرتا رہا، اتنے پاپ اور عیاشیاں کی ان کے بعض لوگوں نے، کچھ اچھے بھی تھے لیکن زیادہ تر پاپی تھے، ان کے ایک شہزادے کا ایک لڑکی کے ساتھ چکر ہو گیا، تو اس لڑکی نے کہا کہ میری جان، میں نے کسی انسان کو مرتے نہیں دیکھا ہے، میری تمنا ہے کہ میں کسی کو مرتے دیکھوں۔ اس نے فوراً ایک بندے پر تیر چلا دیا، کہا کہ لو مرتے ہوئے دیکھ لو۔ اس طرح بے گناہوں کی ان لوگوں کے بعض لوگوں نے جانیں لی۔ پھر کیا ہوا؟ ان مغل خاندان کے بادشاہوں کے ٹھاٹ باٹ کا عالم یہ تھا کہ تاج محل کے اندر جب ناشتہ کیا جاتا تھا تو 200 ڈشیں ناشتے میں لگائی جاتی تھی، مجرے ہوتے تھے، عورتوں کو نچایا جاتا تھا، لڑکیوں کو نچایا جاتا تھا، آدھے آدھے لباس پہنا کر کے، اور شراب کا دور چلتا تھا۔ کون لوگ کرتے تھے میں ان کا نام نہیں لوں گا، لیکن اتنا ضرور ہے کہ کچھ اچھے بھی تھے کچھ برے بھی تھے۔ جب قدرت نے ان کی پکڑ کی، ان بطش ربک لشدید، جب قدرت نے ان کی پکڑ، وہ بادشاہ تھے، اپنی چند دکانوں پر اور چند پراپرٹیوں پر غرور اور گھمنڈ کر کے شادیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، خوشیوں کے موقع پہ اللہ کی نافرمانی کرنے والوں، کان کھول کے سن لو، اس سے پہلے کہ دولت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ عزت کو زوال آئے، اس سے پہلے کہ اللہ اکبر قدرت اپنی نعمتوں کو چھین لے، ذرا غور سے سن، مغلوں کا حال یہ تھا کہ 200 ڈشیں، اچھا کوئی بات نہیں، آواز نہیں جاری، مائک ہاتھ میں لیتے ہیں، درود شریف پڑھ لیں، بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف، زیادہ دیر آپ کو نہیں سنانا ہے، تھوڑی سی بلند آواز سے پڑھ لیں درود شریف۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ جب ان کو زوال آیا، وہ 200 ڈشوں کے ناشتے کرنے والے بادشاہوں کی نسل کو جب زوال آیا تو حال یہ تھا، ان کا آخری بادشاہ جس کو دنیا بہادر شاہ ظفر کہتی ہے، حالانکہ بہادر شاہ شرابی تھا، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ عیاش تھا یہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن کہہ رہا ہوں باپ داداؤں کے کیے ہوئے جرائم اولاد کو بھگتنے پڑتے ہیں، باپ داداؤں کے کیے ہوئے گناہوں کی سزا اولاد بھگتتی ہے، اور باپ داداؤں کی اچھائیوں کی برکتیں بھی اولاد کو مل کر کے رہتی ہے۔ ذرا توجہ کرنا، آج اپنی اولاد کو خوش دیکھنے والوں، اگر تاش کے پتے کھیلتے رہو گے، جوا کھیلتے رہو گے، شادیوں میں شراب تقسیم کرتے رہو گے، شادیوں میں خود ناچو گے نچاؤ گے اور اللہ کی نافرمانی کرو گے، تمہیں بھی تکلیف آئے گی، تمہاری نسلوں کو بھی تکلیف آئے گی۔ اللہ سے ڈرو، خدا کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرو۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مومن ہیں، رسول اللہ کے امتی ہے، ذرا توجہ تو کرنا، جو باپ دادا کرتے ہیں اس کی گندگی بھی اولاد تک پہنچتی ہے، اور جو باپ دادا اچھے کام کرتے ہیں اس کی برکت بھی ان تک
پہنچتی ہے. اب ذرا غور فرمائے, ذرا توجہ فرمائے, وہ 200 ڈشوں کا ناشتہ کرنے والوں کی اولادوں کو کون سے دن دیکھنے پڑے؟ آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر, اللہ اکبر, جب جیل میں ان کو ڈالا گیا تو بہادر شاہ ظفر نے کہا مجھے ناشتے کی عادت ہے, ذرا ناشتہ تو کرا دو. تو پتہ ہے کیا ہوا؟ 2 بیٹوں کے کٹے ہوئے سر پانی میں ابال کر ان کے سامنے تشتے میں رکھے گئے. لو بہادر شاہ ناشتہ کر لو. اور جب آخری مقدمہ بادشاہ لڑ رہے تھے اپنی زندگی کا کورٹ کے اندر, تو بادشاہ کے سر پر جو ٹوپی تھی وہ میلی ٹوپی تھی, کپڑے پھٹے ہوئے تھے, بادشاہ کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے. دنیا نے یہ عبرت انگیز تماشا دیکھا. اللہ اکبر, 700 سال تک کی جن کی حکومتوں کا سورج کبھی غروب نہیں ہوا, جن کے کر و فر کا عالم یہ تھا. بہنوں کی بھی توجہ, جن کی عورتوں کو دودھ اور چندن سے نہلایا جاتا تھا, جن کی عورتوں کو شادی میں اور خوشیوں کے موقع پہ بالوں بال موتی پروئے جاتے تھے. ہاں کچھ عورتیں تو مغلوں کی ایسی تھی, روزانہ ان کے نہانے کے لیے ہر دن نیا حمام بنایا جاتا تھا, نیا حوض بنایا جاتا تھا. جب مغلوں کی عورتیں چلتی تھی تو صرف ان کے کپڑوں کو زمین پر وہ نہ لگ جائے, ان کے دوپٹے اور ان کے دامن کو اٹھانے کے لیے درجنوں کنیزیں پیچھے پیچھے چلا کرتی تھی. میری بہنوں یاد رکھو, یہ عیاشیاں کی گئی تھی دولت کی بنیاد پر, یہ عیش کیے گئے تھے, خدا کو بھلا دیا گیا تھا. کیا دن دکھایا قدرت نے کہ آخری بادشاہ اس خاندان کا چشم و چراغ, حالانکہ وہ آدمی ٹھیک ٹھاک تھا لیکن لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی کے طور پر جب وہ بادشاہ مقدمہ لڑ رہا تھا, میلی ٹوپی پھٹے کپڑے اس کے بدن پر تھے. اور جانتے کیا تھا؟ اس کے منہ سے کچھ بات نکل رہی تھی, ہاتھ سے کچھ اشارے کر رہا تھا. لوگ کہتے ہیں ہاتھ اور منہ ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے پا رہے تھے, کیونکہ بادشاہ کو اتنی بھوک لگی تھی کہ وہ جو منہ سے کہہ رہے تھے وہ اشارہ کر نہیں پا رہے تھے. یہ حال دنیا نے دیکھا. اللہ کے بندو, کیا تم بھی یہی چاہتے ہو کہ اللہ تمہارے مال کو بھی اسی طرح زوال پذیر کر دے؟ جب بادشاہوں کو یوں زوال پہ لاتا ہے تو کیا تم عروج کی توقع رکھتے ہو, عروج کی تمنا رکھتے ہو؟ ابھی میں نے کہا کہ باپ دادا نیک ہوتے ہیں تو اس کی بھی برکتیں اولاد کو ملتی, اور پاپی ہوتے ہیں تو اس کی نوست بھی اولاد کو ملتی ہے. کیا آپ نے قرآن نہیں پڑھا؟ جب حضرت موسیٰ اور حضرت خضر ایک بستی میں گئے تو گرتی ہوئی دیوار کو انہوں نے تعمیر کیا. توجہ ہے, گرتی ہوئی دیوار کو تعمیر کیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت خضر نے یہی کہا کیا کہ ان کا باپ نیک تھا. مفسرین کہتے ہیں, بعض لوگ کہتے ہیں 10واں دادا نیک تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 14واں دادا نیک تھا, بعض لوگ کہتے ہیں 22واں دادا نیک تھا. مجھے بتاؤ 22واں دادا نیکی کرے, 10واں دادا نیکی کرے, 14واں دادا نیکی کرے تو نیچے نیچے اولاد تک اس کو برکتیں نصیب ہوتی ہے. ارے اگر تم بھی نیکی کرو گے تو کیا اللہ اس کی برکتیں تمہیں عطا نہیں فرمائے گا, تمہاری نسلوں کو عطا نہیں فرمائے گا؟ کیا نہیں دیکھتے کسی خاندان میں اتنے ولی کبھی پیدا نہیں ہوئے جتنا مولا علی کی خاندان میں ولی پیدا ہوئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس خاندان کی خاتون جسے دنیا سیدہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ راکعہ ساجدہ نقیہ تقیہ زکیہ ام ابیہا فاطمہ الزہرا کہتی ہے, انہوں نے اتنی نیکی اختیار کی کہ ان کی نیکی کی برکت اللہ قیامت تک ان کی نسلوں کو عطا فرمائے. دیکھ رہے, ایک خاتون کی نیکی کی برکت نے پوری نسل کو جہنم سے بچا لیا, پوری نسل کو. آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے فاطمہ کی اولاد پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا. ایک ماں اگر نیک ہو جائے, توجہ, ایک ماں اگر نیک ہو جائے تو قیامت تک اس کے سارے بچے جنتی ہو جائیں. توجہ, یہ حدیث ہے, یہ حدیث اہل سنت کی کتب میں ہے کہ فاطمہ الزہرا نے اتنا تقوی اختیار کیا کہ قیامت تک اس کی اولاد پر جہنم حرام ہو گئی.
اسی لیے جو اند اللہ سادات ہیں، اند اللہ، اس وقت تک انہیں موت نہیں آئے گی جب تک وہ سچی توبہ نہ کرے. اند اللہ کی بات کر رہا ہوں. اند الناس تو بہت ہے، اند اللہ کی علماء سے پوچھنا یہ اند اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے. یہ اند اللہ اتنا نازک ہے کہ اس پہ گفتگو کروں تو بہت سارے لوگ ناراض ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو علماء سے پوچھنا کہ اند الناس تو بہت، اند اللہ جو سادات، اور جو اند اللہ ہے نا پھر ان کو دیکھ کر بھی خدا یاد آتا ہے. ان کی سادگی جدا ہے، ان کے چہرے جدا ہیں، ان کا انداز جدا ہے. اور بیرگین والوں کو تو کہیں دور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جا کے میرے مہریرا کے سرکاروں کی زیارت کرو. ارے آج رونقوں کا یہ عالم ہے تو آل رسول احمدی کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ سرکار ابو الحسین احمد نوری کے زمانے میں رونقوں کا عالم کیا ہوگا؟ حضور اچھے میاں کے دور میں ان کے کردار کی اچھائیوں کا عالم کیا ہوگا؟ کہ وقت کا مجدد کہتا ہے کہ تیرے پلے میں اچھوں کا میاں آیا، وہ اچھے میاں آیا. ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ گناہگار، ناموں سے دروشی پڑھیں. ناموں سے رضا کے اب مٹ جاؤ برے کاموں، وہ میرے پلے میں وہ اچھے میاں آیا، اور وہ اچھے میاں کے آیا بلکہ اچھوں کا میاں آیا. وہ نیک نام بھی ہے، نیک کام بھی. اور بھائیوں، لوگ دوسروں کا مال ہڑپ کر جاتے ہیں. ہمارے اچھے میاں سرکار ایسے تھے کہ لوگوں کو کھلانے کے لیے دسترخوان اتنے دور تک لگاتے تھے کہ لوگوں کی نگاہیں کام کرنا بند کر دیتی. یہ ہے سرکار اچھے میاں کے. تو میں اپنی بات کو سمیٹتے ہوئے عرض کروں، اگر اچھے کام کرو گے، سیدہ فاطمہ جیسا تو کوئی اچھا ہو بھی نہیں سکتا. کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے کہ اس اچھی کے لیے کوئی تربیت کرنے والا ایسا اچھا چاہیے کہ جس کے بارے میں دنیا متفقہ طور پہ کہے کہ سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے. ارے جب مہریرا کا اچھا ایسا ہے تو سارے اچھوں کا اچھا مدینے والا اچھا کیسا ہوگا؟ کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے میں اونچا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کے آیا ہمارا نبی. ارے لوگ حسن کی قسم کھاتے ہیں مگر برگین والوں میرا نبی ایسا ہے کہ حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، حسن کھاتا ہے جس کے نمک کی قسم، وہ ملی ہے دلارا ہمارا نبی. کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. فاطمہ الزہرا اچھی کے لیے تربیت کوئی کرنے والا ایسا اچھا چاہیے جسے دنیا محمد الرسول اللہ کہتی ہے. اور اب کوئی محمد الرسول اللہ پیدا، اس لیے فاطمہ الزہرا بھی اب کوئی پیدا. ارے یہ سیدہ فاطمہ کیا ہے؟ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ جس دن سیدہ کی ولادت ہوئی، جس دن، توجہ کرنا، وہ جب دنیا سے گئی تب تو بہت بلندی تھی، جس دن صرف پیدا ہوئی تھی. توجہ ہے آپ کی، اس لیے کہ آپ نے شادی خانہ آبادی کے ساتھ ذکر شہید کربلا بھی رکھا. لیکن ایک مشورہ دوں گا، اگر ہو سکے تو شادی کے موقع پر کربلا کا نام شامل نہ کیا. جب کربلا ہو تو شادیاں نہ ہو، اور جب شادیاں ہو تو کربلا، اس کا خیال کریں. ہاں ذکر امام حسین کر دیجیے، جشن امام حسین کر دیجیے، لیکن اس میں کربلا، اس لیے جب کربلا آئے گا تو ہمارے جذبات پھر ہمارے قابو میں نہیں رہتے. اس کا آئندہ خیال رکھنا. لوگ جشن شہید بھی، لوگ جشن شہید کربلا ہی مناتے. میں نے کہا اللہ اکبر، شہیدوں کا کیا جشن ہوتا ہے؟ یاد منایا کریں، تھوڑا اس پہ توجہ کریں. حالانکہ علماء نہیں کرتے ایسے، پبلک ان کے مشورے کے بغیر کرنے لگتے تو ہو جاتا ہے. چلیں چھوڑے اس کو. بات کیا کر رہا تھا میں، ورنہ اسی میں بات طویل ہو جائے گی. اس عنوان کو چھوڑ دے بھی. کیا کہہ رہا تھا میں؟ کہ جس دن سیدہ کی ولادت، ہماری کتابوں میں ہے کہ پورا مکے کا افق نور سے بھر گیا.
اہل سنت کی کتب میں ذمہ داری میری ہے. اور جس دن آپ پیدا ہوئی ہیں اس دن جبریل آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اللہ آپ کو بھی سلام کہتا ہے اور آپ کی شہزادی فاطمہ کو بھی سلام کہتا ہے. جس دن پیدا ہوئی ہے اس دن سلام آیا ہے. غور فرمائیں, جس دن پیدا ہو اس دن عرش سے سلام آتا ہے. یہ سیدہ پاک کی ذات ہے, ان جیسا کوئی متقی تو ہو بھی نہیں سکتا. لیکن کم سے کم اگر مائیں اتنی متقی ہو جائے کہ وہ گانا سننے سے رک جائے, وہ سیریل دیکھنے سے رک جائے, وہ فلم دیکھنے سے رک جائے, تو میں کہتا ہوں کہ کم سے کم 1-2 نسل تک تو برکت باقی رہے گی. ایک بات آپ کو بتاؤں, ماؤں کا تقویٰ بچوں کو بہت متاثر کرتا ہے. آپ نے سنا ہوگا, ایک بات میں آپ کو بتاؤں کس طرح بچوں کو متاثر کرتا ہے. آج ہماری مائیں جو بچوں کو نہ نمازی بنا پاتی ہے, نہ وضو سکھا پاتی ہے, نہ غسل سکھا پاتی, لیکن ہمارے مرشد, چونکہ مہاراجہ شریف کے قریب میں بیٹھا ہوں تو مجھے اس وقت مہاراجہ یاد آ رہا ہے. مہاراجہ شریف وہاں کے جد اعلیٰ مورث اعلیٰ حضرت میر عبد الواحد بلگرامی ہیں. انہوں نے اپنی کتاب سبع سنابل شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے جس کے مفہوم کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر کے آپ کو سناؤں کہ ماں کتنا بڑا کردار ادا کر سکتی ہے. دراصل آج جو بچیاں بھاگ رہی ہیں, بچے زانی بن رہے ہیں, بچے شرابی بن رہے ہیں, بچے جواری بن رہے ہیں, اس میں ماں باپ کا بڑا عمل دخل ہے کہ ماں باپ اولاد کی تربیت نہیں کر پا رہے, ماں باپ اولاد کو ٹائم نہیں دے پا رہے, ماں باپ اولاد کو سدھار نہیں. بھائیو, سدھرے ہوئے ماں باپ کی اولاد کبھی کبھی بگڑ جاتی ہے, تو جن کے ماں باپ خود بگڑے ہوئے ہوں گے ان کی اولاد کا حال کیا ہوگا؟ ذرا سوچو تو صحیح, ذرا غور تو کرو. اور جب یہ اولاد بڑی ہو کر کے غدار بنے گی, دکھی کرے گی آپ کو تکلیف پہنچائے گی, آپ کو اذیت پہنچائے گی, تب آپ پچھتاؤ گے. لیکن اس وقت تو پچھتانے سے کام نہیں بنے گا. تو میں جو عرض کر رہا تھا, ایک ذات ہے دنیا کے اندر جسے فرید ملت و دین کہتی ہے, فرد فرید کہتی ہے, فرید العصر کہتی ہے. ان کا نام تھا مسعود, اور ہم لوگ ان کو کیا کہتے ہیں؟ بابا فرید الدین گنج شکر. بابا فرید جیسا ولی سلسلہ چشتیہ کے اندر ایک انفرادی حیثیت رکھتا ہے. سرکار غریب نواز نے ان کے بارے میں کہا کہ میرا فرید ولیوں میں شہباز ہے, شہباز. اے قطب الدین, تو نے ایسے شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا. یہ بابا فرید ہے. بابا فرید کے 2 لال ہیں, ایک کو نظام ملت بدین محبوب الہی کہتے ہیں, اور دوسرے کو خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر مخدوم علاء الدین صابر کہتے ہیں. اللہ اکبر, خود کا جنازہ جو پڑھائے وہ مرید ہے میرے بابا فرید کا. اللہ اکبر, غور کریں, جب مرید کی یہ شان ہے تو بابا فرید کی شان کا عالم کیا ہوگا. بلکہ سرکار قطب الدین کہا کرتے تھے, قیامت کے دن اللہ مجھ سے پوچھے گا کہ قطب تو میرے لیے کیا تحفہ لایا ہے, تو میں فرید الدین کو پیش کر دوں گا. لیکن آئیے اس فرید الدین کو فرید الدین بنایا کس نے ہے؟ فرید الدین کو فرید الدین مدرسے نے نہیں, خانقاہ نے نہیں, فرید الدین کو فرید الدین کس نے بنایا؟ ذرا توجہ کریں. میں اپنی بہنوں کی توجہ چاہتا ہوں. میری بہنوں, کب تک کے میک اپ پر اپنا وقت خرچ کرو گی؟ میری بہنوں, کب تک زیورات کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ میری بہنوں, کب تک مال اور کپڑوں کی محبت میں ڈوبی رہو گی؟ اپنی اصلاح کرو. سیدہ فاطمہ الزہرا کی زندگی پڑھو. بلکہ اللہ نے جن عورتوں کو دولت دی ہے وہ بیوٹی پارلر تک جا کر کے میک اپ کرانے کے لیے جاتی ہے. دلہنوں کو سجانے کے لیے بیوٹی پارلر میں بھیجا جاتا ہے. یہ بدعت رائج ہو گئی ہے ہمارے معاشرے میں. میں پوچھتا ہوں میرے بھائیوں, تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اللہ اکبر, کافروں سے, مشرکوں سے, اجنبی مردوں سے اپنی بیٹیوں کو سجانے کے لیے بھیج رہے ہو. مہندی لگانے کے لیے مہندی قلبوں میں بھیجا جائے. ہنسنے کی بات نہیں, یہاں وہ نوجوان بھائی کہاں گئے؟ ان کی غیرت کہاں مر گئی؟ ارے جب ایک عورت, جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دے سکتی, علم والوں کی توجہ چاہیے. کبھی غیرت سے کام نہیں. اللہ کے رسول سید المعصومین ہے, سید المعصومین. جب عورتیں ان کے پاس آ کے کہتی ہیں یا رسول اللہ ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں, مرد تو آپ سے مصافحہ کرتے ہیں, ہاتھ چومتے ہیں, عورتوں کو بوسے دیتے ہیں, ہم آپ سے مصافحہ کرنا چاہتے ہیں. آقا نے فرمایا لا افصح من النساء, میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا. جب ایک جوان عورت اپنے نبی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتی, اپنے نبی اتنے پاکیزہ پوتر نبی, ساری پوترتا جن کے قدموں کا صدقہ ہے, ارے جن کی اولاد کے لیے آیت تطہیر نازل ہو رہی ہے, اس نبی کی تطہیر کی شان کا عالم.
उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा, उनकी पवित्रता का आलम क्या होगा, जिसके दरवाजे की दरबानी सैयदुल मलाइका जिब्रील अमीन करते हैं, उस नबी की पाकीज़गी का आलम क्या होगा। तेरे दर का दरबार है जिब्रील आज़म, तेरा मदह खा हर रसूल वली है। गौर करें, इतने पाकीज़ा और अजीम नबी जिनका कुर्ता भी कभी उनके बदन पे मैला नहीं हुआ, जिनका कुर्ता भी उनके बदन पे कभी मैला नहीं हुआ, जिनका चेहरा कभी गुबार आलूद नहीं हुआ, जिनकी जुल्फे कभी बिखरी नहीं, ऐसे नबी के हाथ में किसी अजनबी औरत का हाथ, मेरे आका फरमाते मैं नहीं लेता, मैं औरतों से मुसाफा नहीं करता। जब नबी के हाथ में एक जवान औरत हाथ नहीं दे सकती, हुजूर ने मना किया मैं मुसाफा, तो काफिरों के हाथों से चूड़ियां पहनाना, अजनबी मर्दों के हाथों से मेहंदी लगवाना, ब्यूटी पार्लरों तक बेटियों को और बहुओं को सजाने के लिए भेजना, कुछ तो गैरत करो। इस्लाम कहाँ है, दीन कहाँ है? फिर कहते हो घर उजड़ रहे हैं, घर तबाह हो रहे हैं, घर बर्बाद हो रहे हैं। मेरे भाई, मछली जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देती है तो वो जाल में फंसा दी जाती है। जानवर जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तो वो छुरी के नीचे आता है। दरख्त जब अल्लाह का जिक्र करना छोड़ देता है तब उस पर आरा चलता है। बताओ, जब ये मखलूक जिसे इबादत के लिए पैदा नहीं किया, जब ये अल्लाह की इबादत से रुक जाए तो इन पर मुसीबत आती है। जब हम गुनाह करेंगे तो हम पे मुसीबतें नहीं आएगी, हम पे तकलीफ नहीं आएगी। कभी गौर किया, कभी सोचा? बोलो, अपनी औरतों को मस्जिद में भेजते हो नमाज के लिए? कितने लोग भेजते हो? हाथ उठाओ। कोई भेजते है अपनी बीवी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बेटी को नमाज के लिए, कोई भेजते है अपनी बहन को नमाज के लिए। गैरत कहां मर गई सुन्नियों? जब हमारे घर की औरतें सबसे आला जगह, सबसे अफजल जगह जिसे मस्जिद कहते हैं, अल्लाह का घर कहते हैं, जब हम अपनी औरतों को मस्जिद में नहीं भेज सकते इबादत के लिए, तो मेकअप के लिए ब्यूटी पार्लरों में कैसे भेज सकते हैं? मेहंदी लगाने के लिए मेहंदी कलबों में कैसे भेज सकते हैं? मैं सजाने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, मैं संवारने के लिए मना नहीं कर रहा हूं, लेकिन इतना पूछना चाहता हूं, मेहंदी लगाने औरतों से लगाओ, अगर मेकअप करवाने औरतों से करवाओ। इस्लाम ने मेकअप के लिए मना नहीं किया, सिंगार के लिए मना नहीं किया। हमारा इस्लाम तो इजाजत देता है, बल्कि यहां तक फरमाया, एक औरत अगर शौहर के लिए संवरती है तो अल्लाह उसको नफल पढ़ने से ज्यादा सवाब अता फरमाता है। लेकिन मेरी बहनों को कौन समझाए? अपनी आखिरत को तबाह न करो, अपनी आखिरत को बर्बाद न करो। अल्लाह का अजाब सख्त है। अगर एक गुनाह की एक सजा अल्लाह सारे पहाड़ों पे डाल दे तो सारे पहाड़ मिलकर भी अल्लाह का एक अजाब को बर्दाश्त नहीं कर सकते, एक अजाब को उठा नहीं सकते। बताओ, फिर अपने हजारों गुनाह की सजा कैसे उठाओगे? मेरी बहनों से खास आपसे पूछता हूं, अरे जब मक्खी मच्छर का डंक बर्दाश्त नहीं कर सकते तो अल्लाह का अजाब कैसे बर्दाश्त कर सकोगे? अरे जब चूहे को देख करके खड़े नहीं रह सकते तो वो बड़े बड़े अजदहे जो जहन्नम के अंदर तैयार किए गए, 70-70 साल लंबे अजदहे और बुख्ती ऊंटों की तरह मोटे मोटे अजदहे, बताओ उनको कैसे बर्दाश्त करोगे? अरे अपने हम्माम का गर्म पानी अगर बदन पर आ जाए तो उसकी गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, अगर ज्यादा गर्म हो जाए तो जहन्नम के दहकते हुए शोले कैसे बर्दाश्त करोगे? कुरान कहता है, क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, अपने आप को जहन्नम से बचाओ, अपनी औलाद को जहन्नम से बचाओ। तो मैं अर्ज कर रहा था, मेरी बहनों खुदा के लिए रहम करो, मेरे भाइयों खुदा के लिए रहम करो। इतना सोच लो कि हम मुसलमान हैं, हम नबी के उम्मती हैं, हमारे लिए शरीयत है, हमारे लिए कुरान है, हमारे लिए हदीस है। तो जो अर्ज कर रहा था, बाबा फरीद का जिक्र छिड़ गया था और उसी पे बात मुकम्मल करना चाहता हूं। सरकार बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अभी 15 साल से भी ज्यादा की उम्र नहीं, कितनी उम्र है? 15 साल से ज्यादा की उम्र नहीं है, उससे कमी है। अभी चेहरे पे दाढ़ी के बाल भी नहीं निकले, इसलिए कि बाबा साहब 15 साल में तो मुरीद हो चुके थे। ये मुरीद होने से पहले का वाकया है। बाबा साहब के चेहरे पे अभी दाढ़ी के बाल नहीं निकले, अभी पढ़ रहे हैं, तालिबे इल्मी का दौर है, अभी पढ़ाई जारी है आपकी। मुल्तान में पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की, बहुत पढ़ा बाबा साहब ने, इतना पढ़ा कि अपने दौर के शेखुल इस्लाम कहलाए। बाबा साहब को अपने जमाने का शेखुल इस्लाम, और अपने जमाने का शेखुल इस्लाम तो लोग कहते हैं, हम तो उनके गुलाम हैं, हम तो उनको उनके बाद के हर दौर का शेखुल इस्लाम मानते हैं। बाबा साहब ने इतना पढ़ा, 15
سال کی عمر میں بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مرید ہو گئے تھے، لیکن یہ اس سے پہلے کی بات ہے، مطلب 15 سال سے پہلے کی بات. چہرے پہ داڑھی کے بال بھی نہیں. پیری مریدی کا ذکر سنا. مرید ہونے کے لیے چلتے 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 بغداد شریف پہنچ گئے. پیر ڈھونڈنے کے لیے بغداد شریف پہنچے. بغداد شریف پہنچے تو وہاں پر ڈنکے بج رہے تھے کس کے؟ شیخ الشیوخ خاتم الاولیاء فی العراق سیدنا شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. وہ شہاب الدین عمر سہروردی جس کے بارے میں حضور غوث پاک نے فرمایا، شہاب الدین تیرے بعد تجھ جیسا ولی قیامت تک ابھی عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا. غوث پاک جس کی ولایت کے بارے میں یہ کہیں کہ تجھ جیسا ولی اب قیامت تک عراق میں پیدا نہیں ہو سکتا، شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے بارے میں ان کی ولایت کے ڈنکے بج رہے تھے. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر مرید ہونے کے لیے ان کی خانقاہ میں پہنچے تو دسترخوان لگا ہوا تھا. دسترخوان پہ لوگ بیٹھ چکے تھے. جیسے یہ سلام کر کے اندر داخل ہوئے، لوگوں نے پوچھا نام کیا؟ کہا میرا نام مسعود ہے. میرا نام کیا ہے؟ فرید ان کا اصل نام نہیں، ان کا نام کیا ہے؟ مسعود. میرا نام مسعود ہے. کیوں آئے ہو؟ ہم مرید ہونے آیا ہوں شیخ سے. اچھا. سرکار شہاب الدین عمر سہروردی نے فرمایا بیٹے مرید وغیرہ کی باتیں بعد میں ہوگی، پہلے کھانا کھا لو. تھکار کیا ہو؟ کھانا کھا. دسترخوان لگا تھا. ایک کنیز آئی اور وہ سب کے ہاتھ دھلا رہی تھی. سب لوگ ہاتھ دھلتے رہے. جب بابا صاحب کی باری آئی، میرے بابا کی، سرکار فرید ملت والدین کی، لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا لوٹے پہ لوٹا پانی وہ ڈالتی جا رہی ہے، ہاتھ دھلتے جا رہے، پانی ڈالتی جا رہے، ہاتھ دھلتے جا رہے. جو لوگ کچھ ظاہر بین لوگ تھے ایک دوسرے کو کونیاں مارنے لگے. دیکھو دیکھو دیکھو، اوقات یہ ہے کیا ہاتھ دھونے کا سلیقہ نہیں. اور کس کا ہاتھ ہاتھ میں لینے آئے؟ کس کے ہاتھ میں ہاتھ دینے آئے؟ شیخ شہاب الدین کے. ان سے مرید ہونے آئے. حیثیت یہ کہ ہاتھ نہیں دھو سکتے اور مرید ہونا ہے شیخ شہاب الدین عمر سہروردی کے. اس لیے کہ لوگ بہت جلدی میں فیصلے کرتے ہیں نا. کبھی کبھی اپنی محفلوں میں بھی ایسا ہوتا ہے، کوئی مقرر بیچارہ تھوڑا سا کچھ کوئی بات اس کی زبان سے کچھ نکل جائے تو لوگ فوراً کونیاں مارنے لگے، اشارے کرنے لگے. اللہ کے بندو، انسان کی حقیقت پر نظر رکھو. سرکار بابا فرید الدین گنج شکر کا کچھ لوگوں نے مذاق اڑایا، اس کو ہاتھ دھونا نہیں آتا، مرید ہونے آیا. کھانا ہو گیا. کھانے کے بعد جب ہاتھ دھلایا گیا، جیسے نارمل سب نے ہاتھ دھلے، انہوں نے بھی نارمل دھل لیا. ارے کھانے سے پہلے تو ہاتھ صاف ہوتے ہیں، کم پانی میں ہاتھ دھلا جاتا ہے. کھانے کے بعد ہاتھ بھر جاتے ہیں، زیادہ پانی لگتا ہے. لیکن یہ عجیب بندہ ہے، اتنے لوٹے پہ لوٹے گنوا دیے اور کھانے کے بعد مختصر میں ہاتھ دھل لیا. لیکن کچھ سمجھ پائے، کچھ نہیں سمجھ پائے. لیکن جو سب سمجھ گیا وہ روشن ضمیر سرکار شیخ شہاب الدین عمر سہروردی تھے. آپ نے فوراً پردہ اٹھانے کی کوشش کی. کہا شہزادے ایک بات بتاؤ، مرید ہونے آئے ہو، آپ کو ہاتھ دھونا نہیں آتا؟ آپ نے اتنا پانی ضائع کر دیا، کیا تمہیں مسئلہ معلوم نہیں ہے کہ اتنا پانی ضائع کرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے؟ تو بابا فرید نے کیا کہا پتہ ہے؟ سرکار اگر گستاخی معاف ہو تو جواب دوں؟ کہا بالکل دو. کہا جب میں ہاتھ دھل رہا تھا تو آپ کی کنیز کے چہرے پر نظر پڑ گئی اور اس کی پیشانی پہ لکھا تھا کہ یہ جہنمی ہے. تو میں ہاتھ نہیں دھو رہا تھا، اس کی تقدیر دھل رہا تھا. اور جب تک تقدیر نہیں دھلی میں پانی بہاتا رہا. میں سوچا کہ اتنے بڑے ولی کی خانقاہ میں خدمت کرنے والی کنیز بھی جہنم میں جائے گی، تو میں ہاتھ نہیں تقدیر دھل رہا تھا. سرکار اب لوگوں کو پتا چلا کہ جسے ہم بچہ سمجھ رہے کہ اس کو ہاتھ دھلنا نہیں آتا، یہ لوہے محفوظ پر لکھی ہوئی تقدیر بھی دھلنے کی طاقت رکھتا ہے. تب بابا شہاب الدین نے فرمایا بابا مسعود تمہارا حصہ میرے پاس نہیں ہے، تم جیسے بندے کو تو میرے بھائی قطب الاقطاب قطب الدین بختیار کاکی کا مرید ہونا چاہیے. جاؤ اس کے پاس تمہارا حصہ ہے. اتنا سننا تھا. لوگ حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے. اور پھر بابا فرید سے پوچھا ارے تم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، یہ مقام تم کو کیسے ملا؟ تو بابا صاحب فرماتے ہیں یہ میری ماں کی تربیت کی برکت ہے کہ اللہ نے مجھے اس مقام پر پہنچا دیا.
بھائیوں یہ ماں باپ یہ ہیں. اور آج کل کے ماں باپ نہ کلمہ سکھا سکتے ہیں، نہ کھانا سکھا سکتے ہیں، نہ وضو سکھا سکتے ہیں، نہ نماز سکھا سکتے ہیں. بس جاتے جاتے اتنا ہی کہہ جاؤں، اللہ پاک کو گناہ پسند نہیں ہے. جب کوئی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے. اگر اچھی آواز والا نافرمانی کرے گا آواز چھن جائے گی، اچھی صحت والا نافرمانی کرے گا صحت چھن جائے گی. آپ کہیں گے کہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ بڈھے ہو کر بھی وہ طاقتور رہتے ہیں. میں نے کہا بالکل. ایک بزرگ تھے حضرت جنید بغدادی کے دور میں، اور ایک بڈھا تھا جنید دونوں کا واقعہ سن لے آخری میں. ایک بڈھا بغداد کے بازار میں بھیک مانگ رہا تھا، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دے رہا. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں جب جوانی میں خدا کی نافرمانی کرو تو اللہ بڑھاپا اتنا دردناک دیتا ہے کہ لوگ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا. اس لیے جوانی میں پاپ مت کرو، اگر کر چکے ہو تو توبہ کر لو. ہم سب سے چھپ سکتے ہیں، رب سے نہیں چھپ سکتے. بہنوں سے بھی کہتا ہوں خوبصورتی پہ اتراؤ مت، جو اللہ دینا جانتا ہے چھیننا بھی جانتا ہے. جب عورتیں پاپ کرتی ہیں جوانی میں تو اتنا دردناک بڑھاپا آتا ہے، بھیک بھی مانگے تو بھیک نہیں. اللہ سے ڈرو، توبہ کرو. کوئی دیکھے نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، اللہ تم پہ کڑی نگرانی کرتا ہے. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے بغداد کے بازار میں، کوئی اس کو بھیک نہیں دیتا. سرکار جنید بغدادی کے مریدوں نے کہا سرکار بغداد اتنا بے وفا ہو گیا، بغداد اتنا بے مربت ہو گیا آپ کی موجودگی کے باوجود. ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک بھی نہیں دیتا. سرکار سید الطائفہ جنید بغدادی نے فرمایا بیٹو اس بڈھے نے جوانی میں بہت پاپ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو کوئی بھیک دینے والا ہے. جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ ہاں جوانی میں بڑا پاپی تھا اور بڑھاپا اتنا دردناک ہے کہ گھر سے نکال دیا گیا، کوئی ٹھکانہ ہی نہیں اس کا. حالانکہ سب بڈھے ایسے نہیں ہوتے اور سب مصیبت زدہ بھی ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایک بات ہے حکم اکثریت کا بیان کیا جاتا ہے. ٹھیک، چند ایک لوگ اگر نیک ہو کر کے بھی مصیبت آئے اللہ ان کو آزمانا چاہے تو ایک الگ میٹر ہے، ایک الگ بات ہے. جیسے ہر بیمار آپ کی وجہ سے بیمار نہیں ہوتا. ایوب علیہ السلام تو معصوم تھے لیکن کتنے بیمار پڑے تو وہ درجات کی بلندی کے لیے تھا. ٹھیک، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا بگڑ گیا تو معاذ اللہ کسی گناہ کی وجہ سے نہیں بگڑا، اللہ کی طرف سے آزمائش تھی. تو سب کو ایک لکڑی سے مت ہانکیے گا، لیکن حکم اکثر کا بیان ہوتا ہے، اتنا یاد رکھنا. ٹھیک، تو جنید بغدادی سرکار نے فرمایا جوانی میں اس نے پاپ کیے ہوں گے، اس لیے اس کو بڑھاپا اتنا دردناک آیا کہ کوئی بھیک نہیں دیتا. تحقیق کی گئی تو ویسے ہی نکلا. اور اسی دور میں ایک بزرگ تھے 100 سال کی عمر میں بھی جوان تھے، یعنی عمر 100 سال کی ہو گئی لیکن بالکل طاقتور فٹ تھے، چہرے پر بھی جوانی تھی. لوگوں نے پوچھا بابا 100 سال کی عمر میں بھی آپ کی جوانی نہیں گئی، وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہ سے بچایا تو اللہ نے مجھے بڑھاپے کی تکلیف سے بچا لیا. یہ ہے نیکیوں کی برکت. اس لیے ماشاءاللہ شادی کے موقع پہ محفل ہے، میں اہل برگین سے اور جہاں سے بھی لوگ ہیں ان سے گزارش کرتا ہوں شادی ایسے کرو کہ لگے کہ یہ مسلمانوں کی شادی، اس میں ڈھول نہ ہو، میوزک نہ ہو، ڈی جے نہ ہو، تاش کے پتے نہ ہو، نعت کی. اب لوگ یہ بھی کرتے ہیں ایک دن جلسہ کرائیں گے، یہ بھی فیشن ہو گیا. ایک دن نعتیہ محفل کرائیں گے، یہ بھی، پھر ڈی جے بھی بجائیں گے بعد میں لوگ ہم لوگوں کو فون کر کے کہتے ہیں آپ تو وہاں شادی میں آئے تھے وہ ڈی جے بجا رہا تھا، ہمیں تھوڑی پتا کہ اس کا پلان ڈی جے کا تھا. لوگ ایسا کرتے ہیں. لیکن میری گزارش یہ ہے کہ آپ جب اللہ رسول کا ذکر کرتے ہو ڈی جے مت بجاؤ، ناچ گانا مت کرو، پرسنل لائف کے اندر دین لاؤ. دیکھو دین کی بہت برکت ہے. اللہ پاک سے دعا ہے اللہ آپ کو بھی دین پہ قائم رکھے، ہمیں بھی دین پہ قائم رکھے، شریعت پہ قائم رکھے. ورنہ یاد رکھنا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے. جب اللہ پکڑ کرتا ہے پھر دنیا کی کوئی طاقت نہیں بچا سکتی. اللہ پاک سب سے پہلے مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق بخشے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنی گرمی میں بھی
اتنی دیر تک آپ پریشان بیٹھے رہے، مجھے سنتے رہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ اس بیٹھنے کا آپ کو بہتر صلہ عطا فرمائے. آپ کی محبتوں کا بیرگن والو اللہ آپ سب کو بہتر اس کا بدلہ عطا فرمائے کہ آپ نے اتنا ٹائم دیا اتنی گرمی میں بھی. حالانکہ اتنی گرمی میں کوئی بیٹھتا اٹھتا نہیں ہے، لیکن یہ آپ کی محبتیں ہمارے ساتھ ہیں. اللہ اس محبتوں کا صلہ آپ کی نسلوں کو عطا فرمائے، دونوں جہان میں عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.